نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 حمد باری تعالیٰ، نمبر 2 حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد باری تعالیٰ۔ لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تیرے اسرار کون جان سکے، تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تو، سب میں موجود اور جدا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، بے نواؤں کی آخری امید، بے نواؤں کی آخری امید، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، التجا سب تیرے حضور کریں، التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا رہے دعا بھی تو، سب کی سنتا رہے دعا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے، تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے، ہم مریضوں کو دے شفا بھی تو، ہم مریضوں کو دے شفا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، جو نہ کوئی بھی جانے تو جانے، جو نہ کوئی بھی جانے تو جانے، آرزو تو ہے اور رضا بھی تو، آرزو تو ہے اور رضا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تیرے در کے سبھی سوالی ہیں، تیرے در کے سبھی سوالی ہیں، اور قادریہ کی صدا بھی تو، اور قادریہ کی صدا بھی تو، لائکے حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک قبر میں 2 انسانوں کو دفن کرنا جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو میرے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ اس بات سے امیر خسرو کے مرتبے اور مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی کن بلندیوں پر پرواز کرنے کی قوت عطا فرمائی ہوگی، جس کے متعلق اللہ کے ایک عظیم ولی نے یوں تاثرات بیان کیے ہیں۔
امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن تھا۔ آپ 651 ہجری بمطابق 1252 عیسوی میں التمشی دور کے ایک امیر سیف الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کے والد آپ کو ایک خرقہ میں لپیٹ کر ایک مجذوب کے پاس لے گئے جو پٹیالہ کے رہنے والے تھے۔ امیر سیف الدین نے امیر خسرو کا وقت ولادت جب دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کی ولایت اس کے ماتھے پر عیاں ہے، اور اس بات کی توثیق و تصدیق کے لیے وہ اسے مذکورہ مجذوب کے پاس لے گئے۔ مجذوب نے بچے کو دیکھا تو ایک قلندرانہ نعرہ لگایا، یہ بچہ تو خاقانی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ امیر سیف الدین نے امیر خسرو کو مجذوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ مجذوب نے بچے کو پیار کیا اور اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اس بچے کا نام قیامت تک زندہ اور روشن رکھنا۔ یہ کہہ کر مجذوب نے بچہ امیر الدین کو دے دیا اور وہ خوشی سے سرشار امیر خسرو کو گھر لے پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ میں اپنے وجود سے بیشتر اوقات اکتا جاتا ہوں اور اپنی ذات سے عموماً رنجیدہ ہو جاتا ہوں، مگر امیر خسرو میرا ترک ہے، مجھے اتنا عزیز ہے کہ میں اس سے کبھی نہیں اکتاتا، اور قیامت کے روز اگر رب العزت مجھ سے سوال کریں گے، اے نظام الدین تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ مولا کریم میں صرف امیر خسرو لایا ہوں، اللہ مجھے اس ترک بچے کے دل کی تڑپ کے صدقے بخش دے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امیر خسرو کے کلام اور برجستہ گوئی کے بڑے معترف تھے۔ ایک مرتبہ امیر خسرو نے حضرت کی شان میں مدعا سرائی کی، محبوب الہی بہت خوش ہوئے، فرمایا اس کا صلہ تمہیں دوں؟ عرض کی پیر و مرشد میرے کلام میں شیرینی آ جائے۔ حضرت نے فرمایا میرے حجرے میں ایک برتن میں شکر رکھی ہے، وہ لاؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی، شکر لائی گئی۔ امیر خسرو کو حکم ملا، یہ تمام شکر کچھ اپنے بدن پر مل لو اور کچھ کھا لو۔ خسرو نے ایسا ہی کیا، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا، اس سے ان کے کلام میں شیرینی پیدا ہو گئی اور لوگوں میں ایسی مقبولیت پیدا ہو گئی، جو شخص آپ کو دیکھتا آپ کا ہو کر رہ جاتا، جو آپ کا کلام سنتا وہ سر دھنتا رہتا۔ امیر خسرو کے دل میں بے انتہا سوز و گداز تھا، اور اسی گدازیت نے آپ کی شاعری میں درد بھر دیا۔ آپ کو شاعری کے ساتھ موسیقی میں بھی کمال تھا، بلکہ یہ بات خاصی مشہور ہے کہ موسیقی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امیر خسرو صوفی، عاشق، مصنف، شاعر، ماہر موسیقی اور پہیلیوں کے موجد اور متعدد زبانوں کے عالم، منظم اور کئی سازوں کے خالق تھے، غرض کہ ان کی اتنی حیثیتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آپ کے گیت بھی سماعت کو حلاوت و فرحت بخشتے ہیں۔ 18 ربیع الثانی 725 ہجری میں حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا۔ اس کی خبر امیر خسرو نے سنی۔ اس کے بعد آپ مضطرب و نالاں گریاں بادل و بریاں ہو کر رہ گئے۔ اپنے سر اکثر منڈوائے رکھتے، چہرہ سیاہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ پر ہمیشہ رقت طاری رہی، بار بار کہتے اللہ نے آفتاب طریقت زیر زمین کر دیا اور میں ہنوز زندہ ہوں۔ آپ نے ایک روز اپنا سارا اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت محبوب الہی کے مزار کر ہو کر رہ گئے، اور یوں زیادتی حزن و ملال کے باعث عالم جاودانی سے 18 شوال 725 ہجری کو 75 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ آپ کو آپ کے مرشد کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مقبرہ 798 ہجری میں سنگ سرخ سے تعمیر کروایا گیا، جسے شہنشاہ بابر کے ایک وزیر نے بنوایا اور اس پر ایک کتبہ لگوایا جس پر کلمہ طیبہ کندہ تھا۔ 1012 ہجری میں عہد جہانگیری میں عصر نو مقبرہ تعمیر کرایا گیا۔